پلیز. الحمدللہ رب شکریہ. العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. لیول 2 ہے اور سبق نمبر 21 ہے، اور آج ہم انشاءاللہ سورہ ہود شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ سورہ ہود کی آیت نمبر 1 سے 45 تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. سورہ ہود کا تعارف ہم اس کو پڑھتے ہیں. سورہ ہود جو ہے وہ مکی زندگی کے اختتام پر نازل ہوئی، جو کہ 123 آیات پر مشتمل ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا جو 5واں رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے. تو اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام جو ہے سورہ ہود رکھا گیا. اور اس سورت کی اہمیت کے اندر ایک حدیث بھی ہے جو کہ سنن ترمذی کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک میں سفید بال دیکھ کر سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ آپ تو بوڑھے ہو چکے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، سورۃ الواقعہ، سورۃ المرسلات، سورۃ عما یتساءلون یعنی سورۃ النبأ، اور سورۃ اذا الشمس کورت یعنی سورۃ تکویر نے بوڑھا کر دیا. اور موضوعات سورہ ہود میں بھی سورہ یونس کی طرح دعوت توحید ہے اور شرک کا رد کیا گیا ہے، جیسا کہ جو مکی صورتیں ہیں ان کے جو اہم موضوعات ہیں ان میں توحید کی طرف دعوت ہے اور شرک کا رد کیا گیا ہے، ایمانیات کی طرف دعوت ہے، اور جو بنیادی جو عقائد ہیں ان کو راسخ کیا گیا ہے. اور سابقہ انبیاء کا تذکرہ جنہوں نے دعوت توحید کی خاطر ہر طرح کے جو مصائب ہیں اور مشکلات ان کا سامنا کیا. سابقہ اقوام کا ذکر ہے اس صورت کے اندر، جیسے قوم نوح کا ذکر ہے، قوم عاد کا، قوم ثمود کا، قوم لوط کا، اس طرح اصحاب مدین اور قوم فرعون کا ذکر ہے، اور ان پر نازل کردہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے اس کا تذکرہ کیا گیا. اس طرح اقوام گزشتہ کے ان واقعات میں ایک طرف تو جو عقل و فہم والے ہیں ان کے لیے عبرتیں ہیں اور نصیحتیں ہیں، اور دوسری طرف ایمان لانے والوں کے لیے تسلی اور ثابت قدمی کا درس دیا گیا. اسی طرح احوال قیامت کا بھی ذکر ہے اس صورت کے اندر، جیسے مکی صورتوں کا خاصہ ہے کہ احوال قیامت کے جو احوال ہیں، حالات ہیں، ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے. تو اس صورت کے اندر بھی قیامت کے احوال کا تذکرہ کر کے مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا تاکہ لوگ اس دن کے لیے جو زاد راہ ہے اس کو تیار کر لیں، اس کو جمع کر لیں، اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر قرآن مجید کی عظمت اور شان و شوکت کو پیدا کیا گیا. تو الحمدللہ سورہ ہود کو ہم ابھی شروع کرتے ہیں. پارہ نمبر 11 ہے اور آیت نمبر 1 سے 4 ہے اس صفحے پہ. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام را. تو یہ حروف مقطعات ہیں، اللہ اعلم بمعانیہا بمرادیہا، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے جو معنی اور مراد کیا ہیں. کتاب، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ احکمت آیاتہ، کہ جس کی آیات بڑی ہی محکم ہیں، بڑی ہی پختہ ہیں. ثم فصلت، اور اس کے بعد ان کو تفصیلی بیان کیا گیا ہے. من لدن حکیم خبیر، حکیم اور خبیر کی طرف سے بڑا ہی تفصیل کے ساتھ اس کی آیات کو بیان کیا گیا ہے. لدن سے مراد کیا ہے؟ طرف، عندہ کے معنی میں ہے، اور حکیم بڑے حکمت والی نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خبیر جو بڑا ہی باخبر ہے. تو یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات کو پختہ کیا گیا ہے اور جس کی آیات بڑی محکم ہیں، اور پھر اس کی آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، کہ جو حکیم ہے، بڑی حکمت والا ہے اور بڑا خبر رکھنے والا ہے. اور وہ تفصیل کیا بیان کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ مت عبادت کرو تم صرف اللہ تعالیٰ کی. اننی، بے شک میں، لکم تمہارے لیے، منہ اس کی طرف سے، نذیر ڈرانے والا ہوں، بشیر کھلم کھلا، کہ یقیناً میں اس کی طرف سے تمہارے لیے کھلم کھلا واضح جو ہے نذیر ہوں، ڈرانے والا ہوں. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور کیا تفصیل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے
اللہ تعالیٰ کی ان آیات کی کہ تم استغفار کرو ربکم، اپنے رب سے، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، تم اپنے رب سے استغفار کرو، ثم پھر توبوا الیہ، تم رجوع کرو اس کی طرف، تم توبہ کرو اس کی طرف، تو کیا ہوگا؟ یمتعکم، وہ تمہیں فائدہ دے گا، متاعا حسنا، اچھا فائدہ، وہ تمہیں اچھا فائدہ دے گا، الی، تک، اجل، ایک وقت، اجل سے مراد کیا ہے؟ وقت، مسمى، جو مقرر ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ہی اچھا فائدہ دے گا، وَيُؤْتِي، اور دے گا، كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، ہر فضل والے کو اس کا فضل، اللہ تعالیٰ ہر فضل والے کو اس کا جو فضل ہے وہ عنایت کرے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اللہ نے فرمایا وَإِن، اگر تولو، تم پھر جاتے ہو، فَإِنِّي، پس میں، اخاف، ڈرتا ہوں، علیکم، تم پر، عذاب یوم کبیر، ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ اگر تم پھر جاتے ہو، اگر تم منہ موڑ لیتے ہو، تو پھر میں تمہارے بارے میں ایک بہت بڑے عذاب، بہت بڑے دن کے عذاب سے میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ اور بہت بڑے دن کا عذاب کون سا ہے؟ قیامت کے دن کا عذاب ہے، کہ جو بڑا عظیم دن ہے، یوم کبیر ہے، بہت بڑا دن ہے، اور جو 50,000 سال کے برابر ہے، میں اس دن کے عذاب سے تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں۔ اللہ، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف، مرجعکم، تمہارا جو مرجع ہے، تمہارا لوٹنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو دیکھیے ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اننی، بے شک میں، لکم، تمہارے لیے، منہ، اس کی طرف سے ہوں، نذیر، ڈرانے والا، و بشیر، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کا تذکرہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نذیر ہیں، بشیر ہیں، ڈرانے والے ہیں، اور جو نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کے لیے بشیر ہیں، بشارت دینے والے ہیں۔ اور پھر استغفار کا تذکرہ ہوا، توبہ کا تذکرہ، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایک مقررہ وقت تک جو فائدہ ہے، ایک خاص فائدہ، ایک اچھا فائدہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور ہر فضل والے کو اللہ تعالیٰ اس کا فضل عنایت عطا فرمائیں گے۔ اور پھر اللہ نے ذکر کیا کہ اگر تم منہ موڑ لیتے ہو، اگر تم میری وحی سے اعراض کرتے ہو، اور اگر تم قرآن سے اعراض کرتے ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت سے اعراض کرتے ہو، تو میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں قیامت کے دن کے عذاب سے۔ اور جس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا الفاظ استعمال فرمائے؟ یوم کبیر، بہت بڑا دن ہے وہ۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے بارے میں فرمایا؟ یوم عظیم، بہت عظیم دن ہے وہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جانے کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، واپس پلٹنا تمہارا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 5 کا خلاصہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چھپی اور ظاہری بات اور سینوں کے رازوں تک کو جانتا ہے۔ اگر ظاہراً اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ سے چھپنے کی کوشش کرتا ہے، مخلوق سے چھپنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بھی چھپ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے وہ کسی بھی صورت میں چھپنے والا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں تک کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا، خبردار، سن لو، انہم، کہ یقیناً وہ، یثنون صدورہم، کہ وہ اپنے سینوں کو کیا کرتے ہیں؟ موڑتے ہیں۔ یثنون، وہ موڑتے ہیں، صدورہم، اپنے صدور یعنی سینوں کو، لیستخفوا منہ، تاکہ اس سے چھپے رہیں، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے چھپے رہیں۔ الا، اللہ نے فرمایا کہ سن لو، حین یستغشون ثیابہم، کہ جب وہ اپنے کپڑے اچھی طرح جب وہ لپیٹ رہے ہوتے ہیں، حین یستغشون ثیابہم، کہ جب وہ اپنے آپ کو اپنے کپڑوں سے ڈھانپ رہے ہوتے ہیں، ڈھانپتے ہیں، تو یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وہ ما یعلنون، اور جو وہ اعلان سے، دیکھیں یعلنون اعلان سے ہے،
اور اس کا چیپٹر کون سا ہے؟ اسلم یسلم اسلام، اعلن یعلن اعلان۔ تو یعلنون جو وہ اعلانیہ یعنی جو ظاہراً وہ عمل کرتے ہیں، جو وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ انہ بے شک وہ علیم وہ خوب جاننے والا، بذات الصدور سینوں کی باتوں تک کو خوب جاننے والا ہے۔ اگر ایک انسان ظاہری طور پہ ایسا کرتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بچا لے گا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بچا لے گا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا پتہ نہیں چلے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ تو سینوں کے رازوں تک کو جانتا ہے۔ اگلے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں، صفحہ نمبر 222 ہے، پارہ نمبر 12 ہے، اور اس صفحے میں آیت نمبر 6 سے 12 تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور اس صفحے کو 4 موضوعات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، وَمَا مِن دَابَّةٍ اور نہیں ہے کوئی چلنے والا جاندار، نہیں ہے کوئی چلنے پھرنے والا جاندار، فی الارض زمین میں، الا مگر اللہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، رزقها اس کا رزق، یعنی زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے کہ اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو، تمام کے تمام کا رزق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَعْلَمُ اور وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، مستقرها اس کے ٹھہرنے کی جگہ، اس کے مستقر کو بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ، مستقر یعنی ٹھہرنے کی جگہ کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وَمُسْتَوْدَعَهَا اور اس کے مستودع کو بھی جانتا ہے، سونپے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ کل ہر چیز، فی کتاب کتاب میں، مبین واضح، ہر چیز واضح کتاب میں درج ہے۔ تو دیکھیے مستقر اور مستودع کا کیا مطلب ہے؟ مستقر کا مطلب یہ ہے کہ ماں کا رحم، جو اکثر جو جمہور مفسرین نے جس کو اختیار کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ ماں کا جو رحم ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، یعنی پیدائش سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور مستودع سونپے جانے کی جگہ، اس کا جو معروف اور جو جمہور نے جو مطلب لیا وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد جس مٹی میں اس کو سونپا جائے گا، جس مٹی میں وہ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ ایک اس کا مطلب باپ کی صلب کا بھی کیا گیا کہ باپ کی صلب مستودع، تو مراد کیا ہے کہ پیدائش سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر انسان کے بارے میں، اور مرنے کے بعد وہ کہاں پہ جانے والا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے پیدائش سے پہلے جو اس کا جو مستقر ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور مرنے کے بعد اس کا جو مستودع ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، سونپے جانے کی جو اس کی جگہ وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ہر چیز کتاب مبین میں، واضح جو کتاب ہے اس میں درج ہے، اس میں لکھی ہوئی ہے، اور کتاب مبین سے مراد کیا ہے؟ لوح محفوظ ہے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر کیا، 6 دنوں میں آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر کیا، اور یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ کہاں پہ ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، اور پیدائش کا مقصد بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ تم میں سے کون ہے جو سب سے اچھے عمل کرنے والا ہے۔ اور پھر کفار کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ یوم البعث کا انکار کرتے ہیں، وہ آخرت کے دن کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا آیت نمبر 7 میں وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جو جی وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خلق السماوات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، کتنے دنوں میں؟ فی 6 ایام، 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ اور اس کا جو عرش تھا وہ کس پہ تھا؟ پانی پہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں تھا؟ پانی پر تھا، یعنی زمین اور آسمان کی پیدائش سے پہلے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے نہ زمین پیدا کی نہ آسمان پیدا کیے تھے، اس سے پہلے، یعنی زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ کا جو عرش تھا وہ کہاں پہ تھا؟ پانی پہ تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کا مقصد بیان فرمایا کہ کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ لیبلوکم، لیبلوا، یہ کون سا چیپٹر ہے؟ دعا یدو، اور لام
فعل مضارع سے پہلے آئے، اس سے مراد ہے تاکہ، لام کس معنی میں؟ تاکہ، لیبلو، تاکہ وہ آزمائے، کم تمہیں، کہ ایکم کون ہے تم میں سے، احسن سب سے بہترین، سب سے احسن، عملاً عمل میں، ان تاکہ اللہ تعالیٰ جانچے، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون سب سے اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر فرمایا کہ احسن عملا، ازید نہیں کہا، احسن اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، احسن سب سے احسن، سب سے اچھا، عملاً عمل کے اعتبار سے، یہ نہیں فرمایا کہ کون تم میں زیادہ عمل کر کے لاتا ہے۔ تو احسن عملہ کون ہوگا؟ وہ بندہ کہ جس کے اندر نمبر ایک اخلاص ہو، جس کا سارا عمل کس کے لیے ہو؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہو، اخلاص ہو اس کے اندر، اور دوسری جو چیز ہے اس میں کیا ہو؟ مطابت ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی مطابت ہو، نبی علیہ السلام کی کیا ہو؟ مطابت ہو، کہ وہ نبی علیہ السلام کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہو۔ یہ ہے احسن و عملہ، کہ وہ بندہ کہ جس کا عمل سب سے بہترین ہے۔ یہ نہیں کہ اعمال کے ڈھیر لگا رہے ہیں، صبح شام عمل ہی عمل، نیک اعمال کی تو کثرت ہے لیکن اخلاص نہیں ہے، یا اگر اخلاص ہے تو وہ عمل نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو احسن عملہ سے مراد وہ عمل ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو۔ جی، وَلَئِن قُلْتَ، اللہ نے فرمایا و اور لا، یقیناً، البتہ، ان اگر، وَلَئِن اور یقیناً اگر، قُلْتَ آپ کہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّکُم بے شک تم، مبعوثون تم دوبارہ زندہ کیے جانے والے ہو، تم دوبارہ اٹھائے جانے والے ہو، من بعد الموت، موت کے بعد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کفار سے کہیں کہ تم موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے والے ہو، دوبارہ تم کو اٹھایا جانے والا ہے، لَيَقُولَنَّ تو وہ ضرور کہیں گے، الَّذِينَ وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، تو وہ لوگ ضرور بس ضرور کہیں گے جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا مگر، سحر جادو، مبین کھلم کھلا واضح۔ تو جنہوں نے کفر کیا وہ کیا کہیں گے؟ یہ تو واضح جادو ہے۔ یہ کیا ہے؟ واضح جادو ہے، انکار کریں گے اور اس کو واضح جادو قرار دیں گے۔ آیت نمبر 8 میں ہے کہ عذاب کی تاخیر پر سوال، اور جب عذاب آتا ہے تو پھر پھیرا نہیں جاتا عذاب کو، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو پھر پھیرا نہیں جاتا، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹلتا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَئِن اور اگر، اخرنا ہم مؤخر کر دیں، ہم لیٹ کر دیں، ہم تاخیر کریں، عنہم ان سے، کس چیز کی تاخیر کریں؟ العذاب، عذاب کی۔ اگر ہم عذاب کو ان پر مؤخر کر دیں، عذاب کو ان پر لیٹ بھیجیں، کتنا کہ الا مدتن، الا امتن، ایک مدت، امہ سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ مدت ہے، معدودتن گنتی کیا گیا، جس کی گنتی کی گئی ہو، معدودتن یعنی ایک جو مقرر گنتی کا جو وقت ہے اس تک اگر ہم ان پر عذاب کو ہم اگر مؤخر کر دیں، لیقولن تو ضرور وہ کہیں گے، ما یحبسہ کس چیز نے اس کو روکے ہوئے ہے، یعنی اگر ہم ان پر عذاب کو مؤخر کر دیں ایک گنتی کی مدت تک، ایسی مدت کو جس کو گنا جا سکے، امتن معدودتن، تو ضرور یہ کفار، یہ مشرکین مکہ کہیں گے کہ ما یحبسو کس چیز نے اس عذاب کو روکے ہوا ہے۔ حبس سے ما یحبسو، ہو سے مراد عذاب ہے، کہ اس اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کس نے روکا ہوا ہے۔ تو دیکھیے نبی علیہ السلام کے پاس آ کے وہ مذاق کرتے تھے کہ آپ جو اللہ تعالیٰ کی جس عذاب کا ہمیں ڈراوا دیتے ہیں، جس اللہ کے عذاب سے ہمیں ڈراتے ہیں، وہ کب آنے والا ہے، اس کو لے آئیے ابھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ضرور کہیں گے کہ ما یحبسو اللہ تعالیٰ کی اس عذاب کو کس نے روکا ہوا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا الا سن لو، یوم جس دن یأتی آ جائے گا، ہم ان کے پاس، یعنی یہ عذاب جس دن آ گیا ان کے پاس، لیسا نہیں ہوگا، مصروفاً پھیرا گیا، یعنی اس کو پھیرا پھر نہیں جائے گا، عنہم ان سے، یعنی ان مشرکین سے، ان کفار سے پھر عذاب کو پھیرا نہیں جائے گا، یہ عذاب پھر ان سے ٹلنے والا نہیں ہوگا۔ وحاق بہم اور گیر لے گا انہیں،
ما کانو جو وہ تھے بھی ساتھ اس کے یستہزئون مذاق اڑایا کرتے تھے. جس چیز کا مذاق اڑایا کرتے تھے وہی چیز ان کو گھیر لے گی. جس عذاب کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی عذاب ان کو گھیرے میں لے لے گا. آیت نمبر 9 میں اور آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی دو حالتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور ان دو حالتوں میں جو نجات پا جانے والے لوگ ہیں، جو حقیقی معنوں میں اہل ایمان ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا کہ کبھی انسان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آتی ہے، نعمتوں کا نزول ہوتا ہے، نعمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کبھی ان نعمتوں کو اس انسان سے چھین لیتے ہیں، وہ نعمتیں انسان سے دور ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے. لیکن کیا ہے، پھر دوسری حالت انسان پہ آ جاتی ہے کہ جب اس پہ تکلیفیں آتی ہیں، جب اس پہ فقر فاقہ آ جاتا ہے، تو پھر کیا وہ کرتا ہے، وہ ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے اور بے صبری کرنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جب نعمتیں ملتی ہیں تو ناشکری کرتا ہے، اور جب نعمتیں چھن جاتی ہیں تو پھر بے صبرہ ہو جاتا ہے. تو ان کے درمیان میں وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں، اور انہی کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے. اللہ نے فرمایا آیت نمبر 9 ہے وا اور لا یقیناً ان اگر ولا ان اور یقیناً اگر اذقنا ہم چکھائیں. اذقنا یہ کون سے چیپٹر ہے؟ اسلم والا چیپٹر ہے، ٹھیک ہے. اسلم یسلم اذاق یذیقو کمزور فعل ہے یہ. ولا ان اذقنا اور اگر ہم چکھائیں الانسان انسان کو منا اپنی طرف سے رحمتاً رحمت، یعنی اگر ہم اپنی طرف سے ایک انسان کو رحمت چکھائیں، یعنی اپنی طرف سے نعمتیں عطا فرمائیں اس کو، ثم پھر نزعناها پھر ہم چھین لیں اس کو، یعنی اس رحمت کو، ہا مؤنث کا مؤنث کی ضمیر ہے اور اس سے مراد رحمت ہے، منہ اس سے، پھر اسے ہم چھین لیں اگر، تو کیا ہوتا ہے، انہ بے شک وہ، لا یقیناً یئوسن وہ کیا ہو جاتا ہے، بڑا ہی مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، کفورن اور بے حد ناشکرہ ہو جاتا ہے. یہ انسان کیا ہو جاتا ہے، بے حد ناشکرہ ہو جاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھائیں، نعمتیں اس پہ نازل ہوں، اللہ کی طرف سے فضل ہو، نعمتوں کی بارش ہو، نعمتیں ہوں، خوشحالی ہو، آسودہ حالی ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اگر اس سے وہ نعمتیں اگر چھین لیں تو پھر کیا کرتا ہے، لیئوس کفور نا امید ہو جاتا ہے بڑا ہی، اور ناشکرہ ہو جاتا ہے بہت زیادہ. تو آیت نمبر 10 ہے وَلَئِنْ اور اگر اذقنا ہم چکھائیں ہو اس کو، ان انسان کو، بعد ضراء مصیبت کے بعد، تکلیف کے بعد. کون سی تکلیف؟ مست ہو جس نے مس کیا اس کو، یعنی چھوا ہو اسے، وہ مصیبت جو اس پہ آ چکی ہو، اس کے بعد اگر ہم، ہاں ایک لفظ رہ گیا بیچ میں، وَلَئِنْ اذقنا اور اگر ہم چکھائیں اس کو نعماء نعمت، یعنی اگر ہم اس کو نعمت چکھائیں، یعنی اس پہ نعمت، اپنی نعمتیں اس پہ نازل کریں، اپنی نعمتیں اس کو عطا فرما دیں، بعد ضراء ضراء کے بعد، ضراء سے مراد یہاں پہ کیا ہے، تکلیف، مصیبت، پریشانی. مست ہو یہ اس کی صفت ہے، یعنی کون سی ضراء کہ جو پہنچی ہو اسے، وہ مصیبت اور تکلیف جو اسے پہنچی ہو، اس کے بعد اگر ہم اس کو نعما، ہم اس کو نعمتوں کا مزہ چکھائیں، لیقولن تو ضرور وہ کہے گا، ذہب چلی گئی، سیئات سیئات برائیاں، انی مجھ سے. تو وہ کیا کہتا ہے کہ وہ جو سیئات تھیں، سیئات سے مراد یہاں پہ کیا ہے، تکالیف اور مصائب. ویسے سیئات کا مطلب برائیاں بھی ہوتا ہے، گناہ بھی ہوتا ہے. تو یہاں پہ مراد کیا ہے، جو اس پہ آنے والی پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، مصائب ہیں. تو کہتا ہے وہ تو اب چلی گئی مجھ سے، وہ تو اب کیا ہیں، وہ مجھ سے کیا ہو گئی ہیں، اب تو وہ چلی گئی ہیں جی. پھر اللہ نے اس کی کیفیت کا ذکر فرمایا، انہو یقیناً وہ کیا ہوتا ہے، لفرح بہت پھولنے والا، بڑا اترانے والا، غرور اور تکبر میں آ جاتا ہے، فخور بہت ہی فخر کرنے والا بن جاتا ہے، بڑا ہی اترانے والا، پھولنے والا اور فخر اور غرور کرنے والا بن جاتا ہے. کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت آتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشحالی کا دورہ ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، پھر شکر ادا نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے کہ ذہب السیئات عنی، تکلیفیں تو اب چلی گئی ہیں، مصیبتوں والا دور تو اب چلا گیا ہے، اب تو خوشحالی کا دور ہے.
اب تو اللہ کی نعوذ باللہ نافرمانی کا دور آ گیا ہے، اب جیسے میں چاہوں زندگی گزاروں، اب تو اللہ نے ہر کچھ عطا فرما دیا ہے۔ نہیں، دیکھیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، ہر حال میں صبر سے کام لینا ہے۔ اور یہاں پہ ایک بڑی عظیم حدیث ہے جو ہمیشہ یاد رکھیے، اور اس حدیث کے اندر بڑی ہی تسلی ہے۔ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عجباً لامر المؤمن، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ عجباً، بڑا تعجب ہے، لامر المؤمن، مومن کے معاملے کا، مومن کا جو معاملہ بڑا ہی عجیب ہے۔ اگر اس پہ پریشانی آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، فکان خیرا لہ، تو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اگر اس پہ نعمتوں کا نزول ہوتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے، فشکر فکان خیرا لہ، تو شکر کرتا ہے تو پھر بھی اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ یعنی مومن جو ہوتا ہے، حقیقی معنوں میں مومن، اس کی ساری جو زندگی ہے وہ کیا خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ اگر تو پریشانی آئی، صبر کیا اس نے، تو اس پہ بھی اس کے لیے اجر ہے۔ اگر نعمتوں کا نزول ہوا، اچھے حالات ہوئے، اسودہ حال ہوا، تو وہ شکر ادا کرتا ہے، نہ شکری نہیں کرتا، تکبر میں نہیں آتا، تو یہ بھی اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ تو مومن کا معاملہ ہر حال میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ خیر ہی خیر والا معاملہ ہے۔ الا الذین صبروا، سوائے ان لوگوں کے، الا الذین یہاں پہ استثناء کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، مغفرۃ، مغفرت ہے، واجر کبیر، اور ان کے لیے اجر کبیر ہے۔ تو نعمت ملنے پر اترانا نہیں چاہیے، اسی طرح آزمائش پر انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو اہل صبر ہیں اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے مستثنیٰ کر دیا ہے۔ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مصیبت آتی ہے تو صبر سے کام لیتے ہیں، اگر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، نعمتیں آتی ہیں، تو وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ تو انہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے مغفرت کا اور بہت بڑے اجر کا۔ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں، اور قرآن کا جو وقفے سے نزول ہے 23 سال کے اندر، اس میں ایک جو بڑی حکمت ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے تھے۔ جب بھی قرآن کا نزول ہوتا تو صحابہ خوش ہو جاتے تھے، ان کو تسلی ملتی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے تھے، ان کو تسلی ملتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کئی مقامات پہ اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ پریشان مت ہوں۔ تو اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لیے تسلی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ، پس شاید آپ، تارکن، چھوڑ دینے والے ہیں، بعض ما یوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، یعنی بعض اس حصے کو آپ چھوڑ دینے والے ہیں شاید آپ، وَضَائِقٌ بِهِ صدرک، اور اس کے ساتھ آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے، وَضَائِقٌ بِهِ، اور تنگ ہو رہا ہے اس کے ساتھ، صدرک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک، ان یقولوا، کہ وہ کہیں گے، ان یقولوا، کہ وہ کہیں گے، لولا، کیوں نہ، انزل، نازل کیا گیا، علیہ، اس پر، کنزن، کوئی خزانہ، او، یا جاء، آتا، معہ، اس کے ساتھ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ملکن، کوئی فرشتہ۔ تو ملک لام کے زبر کے ساتھ، لام کے اوپر اگر زبر ہے تو پھر اس سے مراد کیا ہے؟ فرشتہ۔ لام کے نیچے اگر زیر ہے ملک، تو اس سے مراد بادشاہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ پھر کیا شاید آپ بعض اس حصے کو، وہی کے اس حصے کو چھوڑ دیں گے، تارکن، ترک کرنے والے، چھوڑ دینے والے ہیں، بعض وہ حصہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیا جاتا ہے، اور آپ کا سینہ جو ہے وہ تنگ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے، کہ یہ لوگ یہ کہیں گے کہ کیوں نہ اس نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خزانہ نازل ہوا ہوتا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا، تو تب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم یقین کرتے، ہم اس پر ایمان لاتے۔ انما انت نذیر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈرا دینے والے ہیں،
آپ کے ذمہ کیا ہے کہ آپ ڈرا دیں، آپ واضح طور پہ کھلم کھلا ڈرانے والے ہیں، آپ پہ تو صرف کھلم کھلا پہنچا دینا ہے، لیکن جو ہر چیز پر جو وکیل ہے، جو ہر چیز کا کارساز ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ واللہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء وکیل، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے، ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ نگران ہے۔ تو دیکھیے جو مشرکین مکہ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے رہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ایسا فرشتہ نازل ہونا چاہیے تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خزانہ نازل ہونا چاہیے تھا کہ جس کو دیکھ کے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، اور وہ فرشتہ ہمیں بتاتا آ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ اتر جاتا کہ جو ہمیں بتاتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور ان پر ایمان لے آؤ۔ تو اس طرح کے بے تکے اور بے جا جو ہے مطالبے کرتے رہتے تھے، حالانکہ اتنا عظیم معجزہ قرآن کی شکل میں ان کے سامنے موجود تھا، لیکن اصل میں وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اگر کوئی فرشتہ آ بھی جاتا، اگر اللہ تعالیٰ کوئی بڑی نشانی ان کے لیے نازل فرما بھی دیتے، تو پھر بھی ان کے لیے وہ کافی نہ ہوتی، پھر بھی وہ کہتے کہ یہ تو سحر مستمر، کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے، جیسے سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ جی، اس کے بعد ہمارا اگلا صفحہ ہے، اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 12 ہے، اور اس صفحے میں آیت نمبر 13 سے 19 سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور اس صفحے کو بھی چار موضوعات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو پہلے موضوع کی طرف ہم آتے ہیں۔ قرآن کا تیسرا چیلنج 10 صورتیں لے آؤ۔ دیکھیے اس سے پہلے دو دفعہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے کیا، اور وہ کن کن صورتوں میں کیا، چیٹ میں آپ لکھ کے بتا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے جو چیلنج اللہ تعالیٰ نے دیا وہ 2 صورتیں گزری ہیں جن کو ہم نے پڑھا ہے۔ جی بارک اللہ فیکم۔ چیٹ میں لکھ کے بتائیے کہ جی راحت منیر صاحب آپ کا جواب بالکل صحیح ہے، سورہ بقرہ۔ جی سورہ بقرہ میں، اور دوسرا جو چیلنج، ہاں بالکل، ہاں بقرہ اور یونس، الاعراف میں نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں چیلنج دیا گیا، اور سورہ یونس میں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، اب یہ تیسری دفعہ جو چیلنج ہے یہ سورہ ہود میں، اور اس صورت میں یہ جو چیلنج ہے اس میں یہ ہے کہ 10 صورتیں لے آؤ۔ اس سے پہلے جو چیلنج گزر چکے ہیں وہ کیا ہیں کہ قرآن جیسی ایک صورت لے آؤ، لیکن وہ قرآن جیسی ایک صورت بھی نہیں لا سکے۔ اور یہاں پہ جو چیلنج دیا گیا وہ کیا ہے کہ 10 صورتیں قرآن جیسی لے کے آؤ۔ اللہ نے فرمایا ام کیا یقولون، وہ کہتے ہیں افطراہ، یہ گڑھ لیا گیا ہے، یہ قرآن اپنی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے، کیا یہ کہتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے؟ کل کہہ دیجئے فَأْتُوا، پس لے آؤ، بِعَشْرِ سُوَرٍ، 10 صورتیں، مثل ہی، اس کی مثل یعنی قرآن کی مثل۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ قرآن کی مثل 10 صورتیں ہی لے کے آؤ، مفتریات، گڑھی ہوئی، وَدْعُوا، اور بلا لو، پکارو اور بلا لو، من استطاعتم، جن کی تم استطاعت رکھتے ہو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم استطاعت رکھتے ہو تم ان کو بھی بلا لو، ان سے بھی مدد لے لو، ان سے بھی ہیلپ لے لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم کیا ہو، سچے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ، یہ اصل میں تھا ان، فا علیحدہ ہے، ان علیحدہ ہے، اور لم علیحدہ ہے، فَإِن لَمْ تھا، تو اس سے کیا بنا ان لم، پس ان، اگر، لم يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کریں،
پس اگر وہ آپ کی بات کو قبول نہ کریں فَاعْلَمُوا تو بس جان لیں انما کہ یقیناً کہ سوائے اس کے نہیں انزل نازل کیا گیا بعلم اللہ اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ۔ اگر وہ آپ کی بات کو قبول نہیں کرتے تو جان لیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا اتارنے والا ہے، اس کا نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ اور نہیں ہے کوئی الہ مگر وہ، کوئی بھی الہ نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ فَهَلْ بس کیا انتم تم ہو مسلمون مسلم، تو یہاں مسلمون سے مراد لفظی اس کا معنی مراد ہے سر تسلیم خم کرنے والے۔ کیا تم فرما بردار بننے والے ہو یا نہیں؟ مطلب یہ کہ تم فرما بردار بن جاؤ، تم سر تسلیم خم کر لو، کیا تم سر تسلیم خم کرنے والے ہو؟ جی، دنیا کے چاہنے والے، دنیا چاہنے والوں کو سب کچھ دنیا میں مل جاتا ہے اور آخرت میں ان کے لیے کیا ہوتی ہے؟ صرف آگ ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا آیت نمبر 15 کے اندر کہ جن کا جو مطمع نظر ہے، جن کا مقصد ہے وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ دنیا ہے اور دنیا کی زینت ہے۔ ان کے سارے جو اعمال ہوتے ہیں وہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہوتے ہیں، ریاکاری ان کا مقصد ہے اور جو کام کرتے ہیں وہ ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اور دنیا کے حصول کے لیے۔ اب ایسے لوگوں کا کیا حکم ہے کہ ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ پورا کا پورا ان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر سب جو وہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ سوائے آگ کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ان کو پورا پورا بدلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا من کانا جو بھی کوئی ہے یریدو چاہتا ہے الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، جو بھی دنیا کی زندگی کو چاہتا ہے، وزینتہا دنیا کی زینت کو، دنیا کی خوبصورتی کو چاہتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ نوفی کیا ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پورا پورا بدلہ دے دیتے ہیں الیہم ان کی طرف اعمالہم ان کے اعمال کا، فیہا اس میں یعنی اس دنیا کی زندگی میں، تو ہم ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ اس دنیا کے اندر ہی ہم ان کو عنایت عطا فرما دیتے ہیں۔ وہم فیہا اور وہ اس میں یعنی اس دنیا میں لا یبخسون کمی نہیں کیے جاتے، ان کو کمی نہیں کی جاتی، ان کو ان کا جو بدلہ ہے دنیا کے اندر کیا ہے؟ پورا پورا دے دیا جاتا ہے۔ اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں کہ لیس لہم نہیں ہے ان کے لیے فی الآخرتی آخرت میں الا النار سوائے نار کے، سوائے آگ کے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت میں آگ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا میں تو ان کو پورا پورا بدلہ مل گیا، دنیا میں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو وہ عمل کرتے تھے دنیا کے اندر، تو وہ ان کو سارا کا سارا بدلہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے عنایت فرما دیا۔ اب آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ صرف اور صرف جہنم کی آگ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَبِطَ اور ضائع ہو گیا، اور کیا ہو گیا؟ ضائع ہو گیا، ما صنعوا فیہا کہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس میں، جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں کیا تھا، صنعوا جو کچھ کیا تھا، فیہا اس میں یعنی دنیا کی زندگی میں، وہ سارا کا سارا کیا ہو گیا؟ باطل ہو گیا، ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا۔ وباطل اور بیکار ہو گیا، بیکار ہوا ما کانوا جو وہ تھے یعملون کرتے تھے، عمل کرتے، جو وہ عمل دنیا کے اندر کرتے تھے وہ کیا ہو گئے؟ ان کے سارے عمل بیکار ہو گئے، باطل ہو گئے، اور جو انہوں نے اس دنیا کے اندر کیا وہ سارا کا سارا کیا ہو گیا؟ ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا، حبیطہ برباد ہو گیا۔ جی، آیت نمبر جو 17 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل پر ہے اور گواہ کے ساتھ، ایک وہ بندہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ بینہ پہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس دلیل بھی ہے اور اس کے ساتھ ایک گواہ بھی ہے، اس کے ساتھ ایک شاہد بھی ہے۔ اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی، تورات جو کہ پیشوا ہے،
جو کہ رحمت تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس قرآن پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا آیت نمبر 17 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افمن کیا، فا پس من جو، افمن کیا پس وہ بندہ جو، کانا ہو، علی بینۃ بینہ پہ، واضح دلیل پہ ہو، اس کے پاس نہیں واضح دلیل ہے، من ربی، اس کے رب کی طرف سے، تو اس کے پاس اس کے رب کی طرف سے واضح دلیل بھی ہے، وَيَتْلُوهُ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَيَتْلُوهُ، اور اس کے پاس کیا ہے، اس کے ساتھ شاہد بھی ہے۔ یتلو یہاں معیت کے معنی میں ہے، تلا یتلو کا ایک معنی جو ہوتا ہے وہ تلاوت کا بھی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، تلاوت کا بھی معنی ہوتا ہے، لیکن وَيَتْلُوهُ یہاں سے مراد کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہے شاہدون، ایک شاہد، ایک گواہ۔ تو شاہد سے مراد یہاں پہ کیا ہے، قرآن ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کہ اس کے پاس کیا ہے، شاہد بھی ہے، منہ، اس کی طرف سے، وَمِن قَبْلِهِ، اور اس سے پہلے، کتاب موسیٰ، کتاب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی، اماماً جو پیشوا تھی، ورحمتاً، اور جو رحمت تھی، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، یؤمنون بہ، جو ایمان لانے والے ہیں اس پر، یعنی قرآن پر، یہ وہ جو لوگ ہیں وہ کیا ہیں، ایمان لانے والے ہیں، جو کیا ہیں، ایمان لانے والے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، اور جو بھی انکار کرے گا اس کا، یعنی قرآن کا، من الاحزاب، گروہوں میں سے، جو مختلف گروہ ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، پارسی ہیں، مجوسی ہیں، جو بھی انکار کرے گا بھی، اس کا، من الاحزاب، احزاب میں سے، گروہوں میں سے، احزاب حزب ان کی جمع ہے، فالنار، پس جو آگ ہے، موعدہ، اس کا کیا ہے، وعدہ ہے، اس کا جو وعدہ ہے وہ جہنم کی آگ ہے، اس کے لیے جہنم کی آگ کا موعد ہے، یعنی اس کا وعدہ جہنم کی آگ ہے۔ فلا تکو، پس مت ہوں آپ، فی مریۃ، مریہ شک کو کہتے ہیں، شک میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھر شک میں مت ہوں، فلا تکو، تکو اصل میں تکن تھا تو نون گر گیا تو کیا بن گیا، تکو، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مت ہوئیے، فی مریۃ، شک میں، منہ، اس سے، انہ الحق من ربک، یقیناً یہ کیا ہے، حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ یقیناً آپ کے رب کی طرف سے کیا ہے، حق ہے اور برحق ہے، ولیکن، اور یقیناً، اکثر الناس، جو لوگوں کی اکثریت ہے، لا یؤمنون، وہ ایمان رکھنے والے نہیں ہیں، یقیناً جو لوگوں کی اکثریت ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ جی، آیت نمبر 18 ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو افطرا پردازی کرے، جو جھوٹ باندھے، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، کذباً، جھوٹ، جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے، یعنی اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہے۔ اولئک الذین، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، یعرضون، جو پیش کیے جائیں گے، علی ربہم، اپنے رب پر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب پر پیش کیے جائیں گے، ویقول الاشہاد، اور کہیں گے شاہد، جو گواہ ہیں، دیکھیں جو اشہاد ہے یہ شاہد یا شہید کی جمع ہے، گواہ، جو مختلف جو گواہ ہوں گے وہ کیا کہیں گے، ہؤلاء الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کذبوا، جنہوں نے جھوٹ بولا تھا، جھوٹ باندھا تھا، علی ربہم، اپنے رب پہ۔ تو جو اشہاد جو گواہ ہیں وہ گواہی دیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر کیا باندھا تھا، جھوٹ باندھا تھا۔ الا لعنت اللہ، خبردار سن لو کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، علی الظالمین، ظالموں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو لعنت ہے وہ کس پہ ہے، ظالموں پہ ہے۔ وہ ظالم کون سے ہیں کہ جو الذین، جو یصدون، جو روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے، جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے کیا کرتے ہیں، روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا، اور وہ چاہتے ہیں، عوجاً، ٹیڑھ پن،
یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں کجی بھی ڈھونڈتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کجی کو تلاش کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت سے کفر کرنے والے ہیں، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، جو بعث اٹھائے جانے پر ایمان لانے والے نہیں ہیں اور نہ ہی جزا پر ایمان لانے والے ہیں۔ اگلے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 224 ہے اور پارہ نمبر 12 ہے، اور اس میں ہم انشاءاللہ آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 28 تک انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں اور ان کے لیے دگنا عذاب ہے، ان کے لیے دنیا میں کیا ہے؟ دگنا عذاب ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا اور آخرت میں خسارہ میں جانے والے ہیں، دنیا میں بھی ان کے لیے خسارہ ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے کیا ہے؟ خسارہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، لم یکونوا، نہیں ہے وہ، معجزین، عاجز کرنے والے، فی الارض، زمین میں، یہ وہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ سے یہ بھاگنے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ بھاگ نہیں سکتے ہیں۔ وما کان لهم من دون اللہ اولیاء، اور نہ ہی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کوئی حمایتی ہوں گے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے ان کے لیے کوئی مددگار ہیں جو ان کی مدد کریں گے۔ اور ان کے لیے عذاب کتنا ہے؟ یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے دگنا عذاب ہے۔ ما كانوا يستطيعون السمع، نہیں وہ استطاعت رکھتے تھے سننے کی، وما كانوا يبصرون، اور نہ ہی وہ دیکھتے تھے۔ یہ وہی مضمون ہے، وما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وہی ہے جو صم بکم عمی ہے فهم لا يرجعون، کہ صم، کہ وہ بہرے ہیں، بکمن، وہ گونگے ہیں، بول نہیں سکتے، عمی، وہ اندھے ہیں، دیکھ نہیں سکتے۔ مطلب کیا ہے؟ وہ حق بات سنتے تو ہیں لیکن اس کو قبول نہیں کرتے، وہ حق کو دیکھتے تو ہیں لیکن اس کو قبول نہیں کرتے، اس پر ایمان نہیں لاتے، عبرت نہیں پکڑتے، اور گونگے ہیں، وہ حق کو بولنے والے نہیں ہیں۔ تو مراد کیا ہے؟ حق بات کو سن کر قبول نہیں کرتے، حق بات کو دیکھ کر اس کو قبول نہیں کرتے، یہ مراد ہے۔ یہ نہیں کہ وہ ان کی جو قوت سماعت ان کے اندر نہیں ہے یا ان کے اندر قوت بصارت نہیں ہے، جو اللہ نے فرمایا ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، نہیں، بلکہ قوت سماعت ان کے اندر ہے، ان کے اندر قوت بصارت بھی ہے، لیکن حق کو سننے اور اس پہ عمل کرنے اور اس کو قبول کرنے کی ان میں طاقت نہیں ہے، وہ سلب ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کو توفیق نہیں ملتی، کیوں کہ وہ خود مجرم ہیں ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ خسروا، جنہوں نے خسارے میں ڈال لیا انفسہم، اپنے نفسوں کو، وضل عنہم، اور گم ہو گیا ان سے، ما کانوا یفترون، کہ جو وہ تھے افترا کرتے تھے، جو وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے جو افترا پردازیاں کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے ان کے لیے کوئی اور بھی معبود ہیں اور جنہیں وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ضل عنہم، وہ ان سے گم ہو جائیں گے، ان کے کسی بھی کام آنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا جرم، کہ دیکھیے یہاں پہ جو ہے لا جرم، یہ یہاں پہ جو لا ہے یہ نفی کے معنی میں نہیں ہے، اور اس سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ لا جرم یعنی کہ ہر حال میں ضروری ہے، حقاً، یعنی یہ بات بالکل حق ہے اور ضروری ہے کہ انہم، کہ یقیناً وہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، ہم وہی، الاخسرون، زیادہ خسارہ پانے والے ہیں۔ الاخسرون، الاکثر کی جمع ہے، اکثر کی جمع اکثرون، اکثر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی زیادہ خسارہ پانے والا، تو اس کی جمع ہے اکثرون، زیادہ خسارہ پانے والے، یعنی آخرت میں یہ لوگ کیا ہیں؟ آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کہ یقینی طور پہ یہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا تذکرہ کیا اور ان لوگوں کا کہ جو نیک عمل کرنے والے ہیں، اور ان کی جزا کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین، یقیناً وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے،
وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف وہ جھکے، اللہ تعالیٰ کی طرف وہ جھک بھی گئے. اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، اصحاب الجنت، جنت والے ہیں، جنت کے اصحاب ہیں. اصحاب صاحب ان کی جمع ہے، والے، تو اصحاب الجنت جنت والے ہیں. ہم وہ فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں، اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت جو آیت نمبر 24 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے دو فریقوں کی، دو گروہوں کی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی، یعنی اہل ایمان کی اور اہل کفر کی مثال بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الفریقین، مثل الفریقین، دو جو فریق ہیں ان کی مثال کیسے ہے. مثل الفریقین، دو فریقوں کی مثال، کالاعمی والاصمی، کالاعمی، مانند اعمی کے، اعمی کسے کہتے ہیں، نابینا، اندھا، اندھے کی مانند، والاصمی، اور بہرے کی مانند جو سننے والا نہیں ہے، والبصیر، اور بصیر یعنی دیکھنے والا، والسمیع، اور سننے والا. یعنی یہ جو دو فریق ہیں، یعنی مومنین اور کافرین، یعنی اہل ایمان اور اہل کفر، ان کی مثال کیسے ہے کہ جیسے اندھا اور بہرا ہو، اور دوسری طرف کیا ہو، دیکھنے والا ہو، بصیر والسمیع، اور سننے والا ہو. اب دیکھیے اندھا اور بہرا اور بصیر اور سمیع، دیکھنے والا سننے والا، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ برابر ہیں؟ حل یستویان، کیا وہ دونوں مستوی ہیں، برابر ہیں؟ مثلا، مثال میں، کیا یہ جو دونوں گروہ ہیں، فریقان جو ہیں، فریق، یہ گروہ، یہ کیا دونوں اس مثال کے اندر برابر ہیں؟ مثال میں کیا برابر ہیں؟ نہیں. تو اللہ نے فرمایا افلا، پس کیا نہیں تم تذکرون، تم نصیحت پکڑتے، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو؟ پھر تو مراد کیا ہے؟ جو عام اور سم، اس سے مراد کون ہے؟ اہل کفر ہیں. جو کافر لوگ ہیں وہ اندھے ہیں اور بہرے ہیں، یعنی حق کو دیکھتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے، اس پہ چلنے نہیں، اس کو قبول نہیں کرتے. حق کو سنتے بھی ہیں لیکن بہرے ہیں، قبول نہیں کرتے. اور دوسری طرف جو اہل ایمان ہیں وہ بصیر ہیں، دیکھنے والے ہیں، اللہ نے ان کو بصارت عطا فرمائی ہے. والسمیع، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سماعت عطا فرمائی کہ وہ حق کو سنتے ہیں اور حق کو کیا کرتے ہیں، فوراً قبول بھی کر لیتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دونوں فریق یہ بالکل برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک اہل ایمان ہیں اور دوسرے اہل کفر ہیں، یہ آپس میں برابر کبھی بھی نہیں ہیں. کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 27 میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، نوح علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا. بلکہ بعض مفسرین نے ذکر فرمایا کہ نوح علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ سب سے زیادہ جو تفصیل کے ساتھ سورہ ہود کے اندر ذکر کیا گیا. اور دیکھیے یہاں پہ یہ بات جان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قصص ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو مختلف انبیاء کے اور اقوام کے جو قصے ذکر کیے ہیں، جو واقعات ذکر کیے ہیں، ان کا مقصد ہے ایک بہت بڑا. ان کا مقصد کیا ہے کہ ہم سبق حاصل کریں، ہم عبرت حاصل کریں. اور ان قوموں نے جو اعمال بجا لائے تھے، جو برے اعمال تھے، کفر، شرک، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، تو ہم وہ اعمال مت کریں، ہم وہ عمل مت کریں. یہ سب سے بڑا مقصد ہے، عبرت حاصل کرنا اور نصیحت پکڑنا ان واقعات سے، ان قصوں سے. یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی تاریخ کی کتاب ہے کہ بس ایک قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ پتہ چلے کہ نوح علیہ السلام جو قوم نوح تھی ان کے پاس کون سے بس رسول آ گئے، قوم ہود کی طرف، قوم صالح کی طرف کون سے رسول تھے، سمود اور عاد کی طرف کون سے رسول آئے، بس اتنا معلوم کرنا، تاریخی معلومات حاصل نہیں. اصل جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ عبرت اور نصیحت اور سبق حاصل کرنا. اور جب بھی ایک قصہ قرآن کے اندر کسی جگہ ذکر کیا جاتا ہے اور اس کو جب دہرایا جاتا ہے تو دوسری جگہ اس کا ایک علیحدہ ایک مقصد ہوتا ہے، اور اس سے ایک علیحدہ ایک سبق لینا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک علیحدہ سے ایک سبق دیا جاتا ہے، ایک لیسن ہوتا ہے اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 25 میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ تحقیق ارسلنا، ہم نے بھیجا، نوح علیہ السلام کو، اِلیٰ قَوْمِهِ، ان کی قوم کی طرف. تو انہوں نے کیا اپنی قوم کو کہا؟ انی لکم، یقیناً میں
تمہارے لیے نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین کھلم کھلا۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا فرمایا کہ میں تمہاری طرف نذیر مبین ہوں، میں کھلم کھلا تمہیں ڈرانے والا ہوں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ اور کیا انہیں فرمایا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم نہ عبادت کرو مگر اللہ تعالیٰ کی، انی بے شک میں اخاف ڈرتا ہوں علیکم تم پر، میں تم پر ڈرتا ہوں، یعنی تمہارے بارے میں مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے، کس چیز کا؟ عذاب یوم علیم، ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ دردناک عذاب، دردناک دن کا عذاب کون سا ہے؟ قیامت کا دن، کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں ایک دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر وہ نہ آ جائے۔ فقال الملأ، اب کیا ہوا، جو قوم کے جو سردار تھے انہوں نے انکار کیا نوح علیہ السلام کا، انکار کی جو ہے نا کچھ وجوہات بھی ذکر کی، انہوں نے انکار کی کچھ وجوہات بھی ذکر کی کہ ہم اے نوح ہم آپ کا انکار کیوں کرتے ہیں۔ فقال، پس کہا، الملأ، سرداروں نے، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا تھا، من قومہ، اس کی قوم سے، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جن سرداروں نے کفر کیا تھا، انہوں نے کیا جواب دیا نوح علیہ السلام کو؟ کیا فرمایا کہ ما نرا کا، نہیں دیکھتے ہم کا آپ کو، الا مگر بشرن، بشر آدمی، مثلنا، ہماری طرح، کہ آپ تو ہماری طرح بشر ہی ہیں، تو پھر ہم آپ پر ایمان کیوں لے آئیں؟ آپ اور ہم ایک جیسے ہیں، بشر ہیں، آپ بھی بشر ہم بھی بشر، آپ انسان ہم بھی انسان، ہماری طرح ہی تو آپ انسان ہیں، تو پھر ہم آپ پر ایمان کیسے لے آئیں؟ یہ پہلا انہوں نے پہلی جو وجہ ہے انہوں نے ذکر کی۔ اور دوسری وجہ انہوں نے یہ ذکر کی، وما نرا کا، اور نہیں دیکھتے ہم آپ کو، وما اور نہیں، نرا دیکھتے ہم، فعل مضارع ہے، کا آپ کو، یعنی اے نوح ہم آپ کو نہیں دیکھتے کہ اتبع، پیروی کی، کا آپ کی، الا مگر، الذین، وہ لوگ، ہم جو ہیں، اراذلنا، ہمارے اراذل، جو ہم میں جو حقیر ہیں، ہم میں جو کمتر ہیں، ہم میں جو فقراء اور جو مساکین ہیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کی پیروی کی ہے، جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ تو آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو پھر ہم آپ پر کیسے ایمان لے آئیں؟ بادی الرأی، بڑی ہلکی سوچ بوجھ رکھنے والے، جو بڑی ہلکی سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، جو بڑے حقیر ہیں نعوذ باللہ، اور جو بڑے غریب اور مسکین لوگ ہیں وہی آپ پر ایمان لانے والے ہیں۔ وَمَا نَرَا، اور نہیں ہم دیکھتے، لکم، آپ کے لیے، علینا، ہم پر، من فضل، کوئی فضل، اور ہم آپ کے لیے، اور ہم نہیں دیکھتے آپ کے لیے ہم پر کوئی فضل، کوئی برتری، یعنی ہم نہیں دیکھتے کہ آپ کی ہم پر کوئی برتری ہو، یعنی آپ ہم پر برتر بھی نہیں ہیں، آپ کی ہم پر کوئی برتری بھی نہیں ہے، تو ہم کیسے آپ پر ایمان لے آئے؟ اور چوتھی جو وجہ جو ذکر کی انہوں نے وہ کیا ہے کہ بل نظنکم، بلکہ ہم گمان کرتے ہیں آپ کو، کاذبین، جھوٹے۔ نعوذ باللہ، نوح علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے پیروکاروں کے بارے میں انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کیا بولا نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہ بلکہ ہم تو نعوذ باللہ ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اب نوح علیہ السلام نے آگے کیا جواب دیا انہیں؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، اگر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بینہ پہ ہوں، اگر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت سے بھی نوازا ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت سے بھی نوازا ہو، اور وہ جو بینہ ہے اور وہ جو رحمت ہے وہ تم پر کیا ہو، پوشیدہ ہو تم پر، تو اس میں میری کیا غلطی ہے پھر؟ تو کیا ہم تم پر لازم کر دیں اس کو، وہ جو رحمت ہے جو تم پر پوشیدہ ہے، تو کیا ہم اس رحمت کو کیا تم پر لازم قرار دے دیں، اور تم حالانکہ تم اسے ناگوار سمجھتے ہو، تم اس کو ناپسند بھی کرتے ہو؟ تو جی آیت نمبر 28 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال، کہا، یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم، مجھے یہ ذرا بتاؤ، کیا تم نے دیکھا، ان کنتو، اگر ہوں میں،
علی بینۃ من ربی، ایک واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، وآتانی، اور اس نے مجھے دی ہو، رحمتاً رحمت، اور رحمت سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ نبوت اور رسالت، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے مجھے رحمت بھی عطا فرمائی، یعنی نبوت اور رسالت بھی عطا فرمائی، فأمیت علیکم، پس وہ پوشیدہ کر دی گئی تم پر، یعنی یہ جو رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اس کی حقیقت، یعنی نبوت اور رسالت کی حقیقت تم پر پوشیدہ کر دی گئی ہے کہ تم اب میری نبوت اور رسالت پر ایمان نہیں لاتے. اور یہ پوشیدہ کیوں کر دی گئی؟ ان کے اپنی جہالت اور اپنے دھوکے کھانے کی وجہ سے اور اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تو کیا ہم لازم قرار دے دیں کم تمہیں ہا اس کو. دیکھیے یہ جو انلزمکموہا اس میں کتنے الفاظ ہیں؟ پہلا لفظ کیا ہے؟ آ کیا، نلزمو ہم لازم قرار دے دیں، کم کمو اصل میں واو یہاں پہ زائد ہے، اصل میں کیا تھا؟ کم، کمو تمہیں ہا اسے، یعنی اس رحمت کو، کیا ہم اس کو تم پر لازم قرار دے دیں، وانتم اور تم لہا اس کے لیے کارہون. کارہون کی جمع ہے، کارہون مطلب وہ بندہ کہ جو کسی چیز کو ناپسند کرتا ہو. اس سے مراد کیا ہے کہ ناپسند کرنے والے، اور تم ناپسند کرنے والے ہو اس کو، اس کے باوجود بھی ہم اس کو تم پر لازم قرار دے دیں. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو تمہارے ناپسند کرنے کے باوجود بھی ہم تم پر لازم قرار دے دیں. جی تیسرے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم کے لوگوں. وَيَا قَوْمِ اصل میں یا قومی تھا، اے میری قوم، تو یا یہاں پہ گر گیا تو کیا بنا؟ وَيَا قَوْمِ. تو میم پہ جو زیر ہے اس سے پتہ چلا کہ یہاں پہ جو یا ہے وہ ایک قاعدے کی وجہ سے یہاں سے حذف ہے، نہیں ہے یہاں پہ. اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا فرمایا؟ لا اسألکم، میں نہیں سوال کرتا تم سے، علیہ اس پر، یعنی اس دعوت کے کام پر، مالن کوئی بدلہ، کوئی اجرت، کوئی مزدوری. ان اجریہ نہیں ہے میرا اجر، میرا بدلہ، میری مزدوری، الا علی اللہ، مگر اللہ تعالیٰ، اللہ پہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے. میرا اجر جو ہے، میرا جو بدلہ ہے اس کام کا جو میں دعوت کا کام کر رہا ہوں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے. اور پھر فرمائے وما انا، اور نہیں ہوں میں، بطاردی، میں دور کرنے والا نہیں ہوں، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے. طارد سے مراد کیا ہے؟ یہ فاعل کا صیغہ ہے، اس میں یعنی فاعل کرنے والا، طارد دور کرنے والا. میں دور کرنے والا نہیں ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا. یعنی تم یہ کہتے ہو کہ اے نوح، یہ جو آپ کے ساتھ یہ جو حقیر جن کو تم سمجھتے ہو، جن کو تم غریب اور جن کو مسکین سمجھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئے ہیں، یہ جب تک اے نوح آپ سے جب تک دور نہیں ہوتے ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو نوح علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ میں تو ان کو، یعنی ان اہل ایمان کو جو فقراء ہیں، جو غرباء ہیں، جو مساکین ہیں، جنہوں نے مجھ پر ایمان لایا ہے، تو میں ان کو دور کرنے والا بالکل نہیں ہوں. انہم ملاقو ربہم، انہم بے شک یقیناً وہ، ملاقو ملنے والے ہیں، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے. یہ تو اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، ان کو تو یقین ہے، ایمان ہے ان کا تو پختہ یقین ہے کہ قیامت آنے والی ہے اور انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. ولکنی، اور لیکن میں، اراکم دیکھتا ہوں تم کو، قومن لوگ ہو تم ایسے، تجہلون کہ تم جہالت کرتے ہو. یعنی میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت والی باتیں کرتے ہو، تم تو جہالت میں پڑے ہوئے ہو. وَيَا قَوْمِ، اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، من کون ہے، ینصرنی جو مدد کرے گا میری، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں میری مدد کون کرنے والا ہے، ان اگر تردتو میں دور کر دوں ہم انہیں، یعنی ان مومن فقراء کو، یہ جو اہل ایمان فقراء ہیں، جو مساکین ہیں، جنہوں نے مجھ پر ایمان لایا ہے، میں اگر انہیں دور کر دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ سے مجھے کون بچانے والا ہے؟ یعنی کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے، اور نہ ہی میں ان کو اپنے آپ سے دور کرنے والا ہوں، نہ ہی میں تمہاری خواہشات،
تمہاری اس خواہش پہ عمل کرنے والا ہوں کہ پہلے ان اہل ایمان کو، یہ جو غرباء اور مساکین ہیں آپ کے پاس گٹے ہیں، ان کو اپنے آپ سے دور کیجئے، پھر ہم دیکھیں گے آپ پر ہم ایمان لاتے ہی یا نہیں۔ ان کا یہ مطالبہ تھا، تو نوح علیہ السلام نے ان کا یہ مطالبہ بالکل ریجیکٹ کر دیا اور فرمایا کہ کون ہے جو مجھے میری مدد کرے گا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، اگر میں ان کو ان طردتہم، اگر میں ان کو دور کر دیتا ہوں اپنے آپ سے، افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ جی۔ اور پھر نوح علیہ السلام نے کیا ذکر کیا، کن کن چیزوں کا میں دعویٰ نہیں کرتا؟ فرمایا ولا اقول لکم، اور نہیں میں کہتا تمہیں انی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں۔ یہ نوح علیہ السلام کتنے بڑے رسول ہیں، اولو العزم رسول میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں۔ اور آج کے مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ عام جو ہے اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں، جو فوت شدگان ہیں، ان کے بارے میں کیا کیا وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہر چیز ان کے قبضہ قدرت میں ہے، جبکہ یہاں پہ اللہ کے اتنے عظیم رسول جو اولو العزم میں سے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے نہیں ہیں، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا۔ ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کو جاننے والا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی غیب نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کے انبیاء غیب کا علم نہیں رکھتے۔ ولا اقول، اور نہیں میں کہتا، انی، کہ یقیناً میں ملک، فرشتہ ہوں، یعنی میں یہ بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، ولا اقول، اور میں نہیں کہتا، للذین، ان لوگوں کو کہ جنہیں تزدری حقیر جانتی ہیں، اعینکم، تمہاری آنکھیں، لن یؤتیہم اللہ، کہ نہیں، کہ ہرگز نہیں دے گا اللہ تعالیٰ انہیں خیرن، کوئی خیر، یعنی میں ان لوگوں کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ جن لوگوں کے بارے میں تم حقارت اپنے دل میں رکھتے ہو، جن لوگوں کے بارے میں تمہاری آنکھیں انہیں حقیر جانتی ہیں، میں یہ ان کے بارے میں نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی خیر نہیں دے گا، یعنی اہل ایمان کے بارے میں، یعنی وہ اہل ایمان جو فقیر تھے، جو غریب تھے، جو مساکین تھے، جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ تو نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا اپنی قوم کے سرداروں کو، اپنی قوم کے کفار کو، کہ یہ جو فقراء ہیں، یہ جو مساکین ہیں، میں ان کے بارے میں نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی خیر نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو خیر سے نہیں نوازے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر سے نوازنے والا ہے۔ وہ میرے پر ایمان لائے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں، وہ قیامت کے دن پر ایمان لائے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اعلم، زیادہ جانتا ہے، بما فی انفسہم، اس کو جو ان کے نفسوں میں ہے۔ یہ جو اہل ایمان ہیں، ان کے نفسوں میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے۔ انی، یقیناً میں، اذن، تب، لمن الظالمین، ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی اگر میں یہ دعوے کروں کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے، میں غیب جاننے والا ہوں، یا میں فرشتہ ہوں، یا میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی خیر نہیں دے گا، اگر میں اس طرح کے اگر دعوے کروں گا تو میں یقیناً اس وقت کن لوگوں میں سے ہو جاؤں گا، میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ جی، اب قوم نے کیا مطالبہ کر دیا؟ قوم کا پھر سے انکار اور عذاب کا مطالبہ۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو کیا فرمایا، کیا کہا کہ وہ عذاب لے آؤ جس عذاب کا تم ہمیں ڈراوا دیتے ہو، جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ قال، انہوں نے کہا، یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا، یقیناً تو نے ہم سے بحث مباحثہ کیا ہے، مجادلہ کیا ہے، جدال کیا ہے، پس اکثرت، پس کثیر سے ہے، پس زیادہ کر دیا ہے تو نے، جدالنا، ہمارا جدال، ہم سے بحث و مباحثہ، یعنی اے نوح تو نے ہم سے جدال کیا ہے، بحث و مباحثہ کیا، اور پھر زیادہ ہی بحث و مباحثہ کر دیا ہے۔ فأتینا، پس لے آ ہمارے پاس، بیما، اس چیز کے کو جو تعیدنا، تو وعدہ کرتا ہے ہم سے، ان، اگر کنتا ہے تو، من الصادقین، سچوں میں سے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اے نوح، جس عذاب کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں اس عذاب کو اب لے آئیں۔ تو یہ جو طریقہ کار تھا کہ عذاب کا انکار اور عذاب سے مذاق، ٹھٹھا کرنا، مذاق اڑانا، یہ قدیم زمانے سے ہے۔ تقریباً سب اقوام نے اپنے جو انبیاء ان کے پاس جو آنے والے تھے، جو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کے آئے، سب کو ان کی قوموں نے کیا کہا، یہی کہ جس عذاب کا اب ہم سے
وعدہ کرتے ہیں، جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں اس عذاب کو اب لے آئیے۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی نوح علیہ السلام کو یہ کہا، اگر آپ سچے ہیں تو اس عذاب کو نعوذ باللہ لے آئیے۔ قال کہا، انما یأتیکم، قال کہا، یعنی نوح علیہ السلام نے کیا کہا، انما کہ بس بات اتنی ہے کہ یأتی لے آئے گا، کم تمہارے پاس بھی اس کو، ان اس عذاب کو، اللہ تعالیٰ، کہ بات صرف اتنی ہے کہ اس عذاب کو اللہ تعالیٰ تم پر لے آئے گا انشاء، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ وما انتم، اور نہیں ہو تم، بمعجزین، عاجز کرنے والے، تم عاجز کرنے والے بالکل نہیں ہو۔ ولا ینفعکم، اور نہیں فائدہ دے گی تم کو، نصحی، میری نصیحت، میرا مخلص ہونا تمہارے ساتھ، اور میرا محنت اور کوشش کرنا تمہارے ساتھ دعوت دینے میں۔ ان اردت ان انصح لکم، اگر میں ارادہ کروں کہ تمہارے ساتھ میں تمہیں میں نصیحت کروں، اگر میں ارادہ کر بھی لوں، پھر بھی میری جو نصیحت ہے وہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہ کر دے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہ کرنا چاہے تو میری نصیحت کرنا اور میرا تمہارے ساتھ دعوت دینا، تمہیں دین کی دعوت دینا، اسلام کی طرف دعوت دینا، ایمان کی دعوت دینا، اور اس میں محنت اور کوشش کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں کسی بھی طرح فائدہ مند نہیں ہو سکتی اگر اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کر لے کہ وہ تم لوگوں کو گمراہ کر دے۔ فرمایا ان کان، اگر ہو اللہ تعالیٰ، یرید، چاہے وہ، ان یہ کہ یغویکم، وہ تمہیں گمراہ کر دے، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گمراہی لکھ دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ گمراہ ہونے کا ارادہ کر لیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اگر مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر اگر یہ ہے، تو پھر میری جو نصح ہے، میرا جو نصیحت کرنا ہے، اور میرا تمہیں ایمان کی طرف جو بلانا ہے، وہ تمہیں کسی بھی طرح فائدہ دینے والا پھر نہیں ہے۔ فیصلے تو اللہ تعالیٰ نے کرنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ تم خود ایمان نہیں چاہتے۔ جو ایمان لانا نہیں چاہتا، جو کفر پر اڑا رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اسی طرف موڑ دیتا ہے۔ نولہ ما تولی، ہم اس کو اسی طرف موڑتے ہیں جس طرح وہ خود مڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان پر کسی کو زبردستی نہیں کرتا۔ فرمایا ہوا ربکم، وہی تمہارا رب ہے، وإلیہ، اور اسی کی طرف ترجعون، تم لوٹائے جانے والے ہو، تم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جانے والے ہو۔ ام یقولون افتراہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا آیت نمبر 35 کہ کیا، یا یہ کہتے ہیں کہ افطرا، گھڑ لیا اس نے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو، یعنی قرآن کو، یا یہ لوگ یعنی کفار مکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے اس نے خود گھڑ لیا ہے۔ کل، کہہ دیجئے، ان افترائتہ، اگر میں نے اس کو گھڑا ہے، اگر میں نے اس کو خود گڑھ لیا ہے، فعلیہ، پس مجھ پر ہے، اجرامی، میرا جرم، میرے جرم کا وبال تو پھر میرے پہ ہے، وَأَنَا بَرِيءٌ، اور میں بری ہوں، مما، اس سے، جو تجرمون، تم جرم کرتے ہو، میں پھر تمہارا جو جرم ہے اس سے میں بری ہوں، ذمہ ہوں، اس سے میں کیا ہوں، بری ذمہ ہوں۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اب کیا ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی جاتی ہے، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی جاتی ہے، اَنَّهُ، کہ یقیناً، لَن يُؤْمِنَ، نہیں ایمان لائیں گے، من قومِکَ، تمہاری قوم میں سے، إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، سوائے ان کے کہ جو ایمان لا چکے۔ یعنی نوح علیہ السلام کی طرف کیا وحی کی گئی تھی کہ اے نوح، آپ کی قوم میں سے جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ ایمان لے آ چکے، اب اس کے بعد کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ فَلَا تَبْتَئِسْ، پس آپ پریشان مت ہوں، بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اس وجہ سے کہ جو وہ کرتے تھے، ان کا جو فعل تھا، بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، ان کے اس فعل کی وجہ سے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے، برے افعال کی وجہ سے آپ پریشان مت ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیے، وَاصْنَعْ، اور بنائیے، الفلک، کشتی کو، بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کیا حکم دیا کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنائیے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کا ذکر ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن اور حدیث کے اندر آئی ہیں، ہم نے ان پر ایمان لانا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہے، ہم نے اس پر ایمان لانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی آنکھیں کیسی ہے اس کی کیفیت کا ہمیں نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، نہ ہی ہم اس کو تشبیہ دیتے ہیں اور نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی صفات کا انکار کرتے ہیں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، نہ اس میں تشبیہ، نہ اس میں تعطیل اور نہ اس کی ہم تمثیل کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے آپ کشتی بنائیے، وہ وحینا، اور ہماری وحی کی روشنی میں، جیسے ہم آپ کو ہدایت دیں۔ ولا تخاطبنی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا تخاطبنی، کہ آپ مت مجھے مخاطب کیجئے، یعنی اے نو آپ مجھے مخاطب نہ کیجئے، فی الذین، ان لوگوں کے بارے میں، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں مجھ سے مخاطب نہ ہونا، انہم، یقیناً کہ وہ، مغرقون، غرق کیے جانے والے ہیں۔ جی آخری صفحے کی طرف ہم آتے ہیں انشاءاللہ۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، وَيَصْنَعُ، اور وہ بنا رہے تھے، یعنی نوح علیہ السلام، الفلک، کشتی کو، وَكُلَّمَا، اور جب کبھی مرہ، گزرتا تھا، علیہ، اس پر، یعنی نوح علیہ السلام پر، ملا، ان کو سردار، من قومہ، اس کی قوم میں سے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے، سخروا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ مسخرہ کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، منہ، اس سے، یعنی نوح علیہ السلام سے۔ یعنی نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو نوح علیہ السلام کی قوم کے جو کافر، جو سردار تھے، کفار لوگوں میں سے، جو ان کے سامنے سے گزرتے تھے تو وہ مذاق اڑاتے تھے۔ قال، کہا، نوح علیہ السلام نے ان سے کہا، ان تسخروا، اگر تم مذاق اڑاتے ہو، منا، ہم سے، نہیں ہمارا، اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، فإنا، تو پس یقیناً ہم، نسخروا، ہم بھی مذاق اڑائیں گے، منکم، تم سے۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھ لو، تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے، کما تسخرون، جیسے تم مذاق اڑا رہے ہو۔ فسوف تعلمون، یقیناً تم جان لو گے، من یاتیہ، کس پر آتا ہے، عذاب، عذاب، یخزیہ، جو اس کو رسوا کر دے، ویحل، اور اترے، علیہ، اس پر، عذاب، عذاب، مقیم، ہمیشہ کا۔ تو نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ عنقریب تم جان لو گے کہ کون ہے کہ جس پر ایسا عذاب اترتا ہے کہ جو اس کو رسوا کر کے رکھ دے گا، اور ایسا عذاب اس پر آتا ہے جو اس کو رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کون ہے کہ جس پر ایسا عذاب اترتا ہے کہ جو عذاب، عذاب مقیم ہے، ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے، یعنی ہم پر یا تم پر، تم عنقریب جان لو گے۔ یعنی نوح علیہ السلام کی طرف سے ان کے لیے وارننگ تھی، دھمکی تھی، کہ نہیں کہ تم پر ایسا عذاب آئے گا جو تمہیں ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دے گا، اور ایسا عذاب تم پر نازل ہونے والا ہے کہ جو عذاب مقیم ہے، جو ہمیشہ رہنے والا ہے تم پر۔ حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا جاء امرنا، جب آ گیا ہمارا امر، جب ہمارا حکم آ گیا، جب ہمارا حکم آ گیا، وفار، اور پھوٹ پڑا، التنور، تنور، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور جو ہے وہ پھوٹ پڑا۔ تو تنور سے مراد کیا ہے؟ یہاں اس کے تین معنی ہیں۔ پہلا معنی اس کے مراد یہ کہ حقیقتاً ایک تنور تھا، جیسے جو تنور جس میں روٹیاں لگاتے ہیں، اسی طرح ایک تنور تھا، تو سب سے پہلے اس سے پانی ابلا، اس سے پانی پھوٹا، اور پھر وہ زمین پر پھیل گیا۔ اس سے ایک معنی مراد یہ ہے تنور کا۔ دوسرا اس سے مراد یہ ہے کہ زمین کے جو چشمے تھے وہ سارے کے سارے وہ ابل پڑے، اور تیسرا اس سے مراد پوری کی پوری زمین ہے کہ پوری کی پوری زمین سے پانی ابل پڑا، یہاں تک کہ جب ہمارا امر آ گیا، ہمارا حکم آ گیا، وفار، اور پھوٹ پڑا، تنور، تنور، قلنا، ہم نے کہا، احمل، آپ جو ہے اے نوح علیہ السلام، آپ اٹھا لیں، آپ سوار کر لیں، حملہ یحملو، احمل، یہ فعل امر کا صیغہ ہے، فعل امر ہے، لفظی مطلب اس کا کیا ہے؟ اٹھانا۔ تو یہاں مراد کیا ہے کہ آپ سوار کر لیجئے، فیہا، اس میں، یعنی کشتی میں، ہا مؤنث کی ضمیر ہے اور فلک مراد ہے، اور فلک کشتی مؤنث ہے۔ من کل، ہر چیز میں سے، زوجین اثنین، دو دو جوڑے، نر مادہ، ہر چیز میں سے دو دو جوڑے آپ اس کشتی میں رکھ لیجئے، وَأَهْلَكَ، اور سوار کر دیجئے اپنے اہل کو بھی، اہلک، اور اپنے اہل کو بھی۔ اور اہل سے مراد کون ہیں؟
دیکھیے ایک نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ ایمان نہیں لایا تھا، 3 جو بیٹے تھے وہ ایمان لے آئے تھے، نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ ایمان نہیں لائی تھی، تو ان کے علاوہ الا مگر وہ من جو لوگ سبق علیہ القول وہ کہ جن پر جو بات ہے وہ گزر چکی، جن پر کیا ہوئی بات سبقت لے گئی. کیا بات سبقت لے گئی تھی کہ وہ ایمان لانے والے نہیں. جیسے نوح علیہ السلام کا وہ بیٹا جس کا نام کہا جاتا ہے حام کہا جاتا ہے اور اس کا لقب کنعان، اور اس طرح نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی. تو فرمایا کہ یہ جو ہیں ان پر جو بات ہے نا وہ سبقت کر چکی ہے، ان کو نہیں بٹھانا. ومن آمن اور جو ایمان لے آیا ان کو بھی آپ اپنے ساتھ سوار کر لیجئے. وما آمن اور اللہ نے فرمایا نہیں ایمان لائے معہو اس کے ساتھ یعنی نوح علیہ السلام کے ساتھ الا مگر قلیل تھوڑے. نوح علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے لوگ تھے بڑے تھوڑے تھے، کہتے ہیں کہ 80 تھے یا ایک قول کے مطابق وہ 100 سے زیادہ نہیں تھے. تو نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا وقال اور کہا نوح علیہ السلام نے ارکبو سوار ہو جاؤ فیہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ بسم اللہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ مجریہا اس کا چلنا ہے، اس کشتی کا جو چلنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہے. ومرساہا اور اس کا جو ٹھہرنا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہے. اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس کا مرسا ہے یعنی اس کا ٹھہرنا ہے. ان بے شک ربی میرا رب لغفور یقیناً بڑا ہی بخشنے والا ہے، رحیم اور بڑا رحم کرنے والا ہے. وہی اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے کہ وہ جو کشتی تھی جب طوفان نوح آیا، جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ساری زمین پر طوفان آیا تو وہ کشتی کیسے چل رہی تھی ان 70 یا 100 سے کم لوگوں کو لے کے. فرمایا وہی اور یہ یعنی یہ کشتی تجری چلتی ہے. لفظی مطلب یہ کیا ہے تجری فعل مضارع چلتی ہے، لیکن ماضی کا قصہ اس لیے ترجمہ کریں گے چل رہی تھی بہم ان کے ساتھ ان کو لے کر یعنی جو اس کے اندر سوار تھے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے. فی موجن موجوں میں ایسی موج میں کل جبالی پہاڑوں کی طرح، یعنی پہاڑوں کی طرح جو موجیں تھیں ان موجوں کے درمیان وہ کشتی کیا تھی چل رہی تھی. ونادى پکارا نوح علیہ السلام نے ابنہ اپنے بیٹے کو. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا پکارا اور وہ بیٹا کدھر تھا؟ فرمایا وکان فی معزل اور وہ ایک کنارے پر تھا ایک سائیڈ پہ تھا. اس کو کیا پکارا یا بنیا اے میرے بیٹے ارکب معنا سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ. ارکب فعل امر ہے، ارکب سوار ہو جاؤ معنا ہمارے ساتھ، ولا تکن اور مت ہو جاؤ مع الکافرین کافروں کے ساتھ. اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت ہو جاؤ. تو اس نے کیا کہا قال کہا سآوی میں پناہ لے لوں گا ان قریب الی جبل ایک پہاڑ کی طرف یعصمنی وہ بچا لے گا مجھ سے من الماء وہ بچا لے گا مجھے من الماء پانی سے. اس نے کہا کہ میں ایک پہاڑ کی طرف اوا یاوی سے آوی میں پناہ لے لوں گا ایک پہاڑ کی کہ وہ پہاڑ مجھے پانی سے کیا کر لے گا بچا لے گا. تو قال کہا نوح علیہ السلام نے لا عاصم نہیں ہے کوئی عاصم کوئی بچانے والا الیوم آج کے دن من امر اللہ اللہ تعالیٰ کے امر سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ آ کے رہنے والا ہے، آج اس سے کوئی بچانے والا نہیں ہے. الا من رحم سوائے اس کے جس پہ اللہ تعالیٰ رحم فرما دے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وحال اور حائل ہو گئی بینہما ان دونوں کے درمیان یعنی نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان الموج ایک موج پانی کی موج حائل ہوگی. فکان پس وہ ہو گیا من المغرقین غرق کیے جانے والوں میں سے. مغرقین مغرق کی جمع ہے اور یہ مفعول ہے، مفعول کا صیغہ اس میں مفعول ہے. آخری 2 آیتیں ہیں. وکیلا اور کہا گیا یا ارض اے زمین ابلعی نگل لو ماءکی اپنے پانی کو. اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا زمین کو کہ اے زمین پانی کو نگل لو یعنی پانی کو اپنے اندر جذب کر لو. وَيَا سَمَاءُ اور اے آسمان اقلعی تھم جاؤ. دیکھیے جو ارض ہے زمین اور السماء آسمان یہ عربی زبان میں کیا ہے مؤنث ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا ابلعی ماء کی اپنے پانی کو نگل لو اور اے آسمان اقلعی اور اے آسمان تھم جاؤ. وغید الماء اللہ نے فرمایا کہ اور پانی بہہ گیا جذب ہو گیا
वक़ुदिय अल-अम्रु और फ़ैसला कर दिया गया मामले का, वस्तवत और ठहर गई यानी किश्ती अलल जूदी जूदी पहाड़ पे। वो जो किश्ती थी वो क्या होगी, जूदी पहाड़ पे वो क्या होगी, ठहर गई। वकील और कह दिया गया बुअदन दूरी हो, लिल कौम ज़ालिमीन ज़ालिम कौम के लिए, ज़ालिम लोगों के लिए दूरी हो, अल्लाह ताला की रहमत से दूरी हो, अल्लाह ताला की रहमत से यानी अल्लाह उन पे अल्लाह ताला की फटकार हो, अल्लाह ताला की लानत हो। वनादा नूहुन और नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा अपने रब को, फ़क़ाला बस कहा, रब्बी ए मेरे रब, इन्ना बेशक, इब्नी मेरा बेटा, मिन अहली मेरे अहल में से है। अब यहाँ पे नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को पुकारा, अपने रब को पुकारा, यानी ताकि उनका जो बेटा है वो अजाब से बच जाए। तो उन्होंने क्या पुकारा, अल्लाह ताला को क्या फरमाया, क्या दुआ की कि इन अबनी कि बेशक मेरा जो इब्न है, मेरा जो बेटा है, मिन अहली मेरे अहल में से है, व इन्ना वअदकल हक़्क़ु और ए अल्लाह बेशक आपका जो वादा है वो बरहक है, ए अल्लाह तेरा वादा बरहक है। तो अल्लाह ताला का वादा बरहक, वो क्या वादा था, अल्लाह ताला की वादा था कि जो आपके जो अहल हैं, आपके जो घर वाले हैं, उनको अल्लाह ताला अजाब से बचाएगा। व अंत और ए अल्लाह तू अहकमुल हाकिमीन, ए अल्लाह तू अहकमुल हाकिमीन है, तो सब फैसला करने वालों में से सबसे बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। तो इंशाल्लाह अगले सबक में हम पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने आगे फिर क्या जवाब दिया नूह अलैहिस्सलाम को कि आपका जो बेटा वो आपके अहल में से नहीं है, क्योंकि उसके जो आमाल हैं वो साले नहीं हैं। तो जिसके अमल साले होंगे वो अहल में से होगा, जिसके अमल साले नहीं होंगे वो अहल में से नहीं होगा, उसका शुमार अहल में से नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आज का हमारा सबक इख्तिताम पसीर होता है। तो अच्छा सीखने और गौर से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए आप रोज़ाना का सबक दोहराइए और साथ साथ नोट्स लिखिए और मुकम्मल भी कीजिए। और जो पढ़ते हैं इसे किसी को पढ़ाने की कोशिश भी कीजिए। कफ़ार मजलिस की हम दुआ पढ़ते हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।